سالوں پرانی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں فضل الدین نام کا ایک کمہار رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی انسان تھا اور اپنے ہنر میں ماہر تھا۔ روزانہ صبح سویرے اٹھتا، نماز پڑھتا اور پھر اپنی چھوٹی سی دکان پر چلا جاتا جہاں وہ مٹی کے برتن بناتا تھا۔ فضل الدین کے مٹی کے برتن پورے علاقے میں مشہور تھے۔ لوگ دور دور سے اس کے برتن خریدنے کے لیے آتے تھے۔ اس کی انگلیاں مٹی کو ایسے سہلاتی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو پیار سے سہلاتی ہے۔ ہر برتن بنانے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھتا اور کہتا، یا اللہ میری مدد فرما۔ وہ اپنے ہر کام میں خدا کو یاد رکھتا۔ فضل الدین اکیلا رہتا تھا۔ اس کی بیوی کئی سال پہلے انتقال کر گئی تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ کبھی اکیلا محسوس نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اللہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ ہر مشکل وقت میں وہ اللہ سے دعا کرتا اور اس کو یقین تھا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اس کا یہ ایمان اس کی طاقت تھا۔ ایک دن گرمی کا موسم تھا، سورج تیز تپ رہا تھا اور لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ فضل الدین اپنی دکان پر بیٹھا مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ اچانک ایک اجنبی شخص اس کی دکان پر آیا۔ اس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر دبی ہوئی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم، کیا مجھے تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ اجنبی نے پوچھا۔ فضل الدین نے فوراً اپنا ہاتھ صاف کیے اور تازہ پانی کا گھڑا اٹھا کر لایا۔ وعلیکم السلام، یہ لیجئے پانی پیجئے، فضل الدین نے محبت سے کہا۔ اجنبی نے پانی پیا اور دعا دی، اللہ آپ کو دونوں جہان کی بلائیاں عطا فرمائے۔ فضل الدین نے دیکھا کہ اجنبی کے پاؤں زخمی اور وہ تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں جناب؟ اس نے پوچھا۔ میں ایک درویش ہوں، کئی شہروں اور گاؤں کا سفر کر چکا ہوں، اجنبی نے جواب دیا۔ فضل الدین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ میرے مہمان ہیں، آج میرے گھر میں رہیں۔ درویش فضل الدین کی محبت سے متاثر ہوا اور اس کی دعوت قبول کر لی۔ شام کو دونوں فضل الدین کے چھوٹے سے گھر پہنچے۔ فضل الدین نے سادہ سا کھانا بنایا اور دونوں نے مل کر کھایا۔ کھانے کے بعد درویش نے کہا، میں آپ کے ایمان اور محبت سے بہت متاثر ہوں۔ آپ اتنے اکیلے ہیں لیکن پھر بھی خوش ہیں۔ فضل الدین مسکرایا اور کہا، میں کبھی اکیلے نہیں ہوا، میرا رب ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ جب میں برتن بناتا ہوں میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ میرے ہاتھوں کو ہدایت دے رہا ہے۔ جب میں سوتا ہوں اللہ میری حفاظت کرتا ہے۔ میری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں سے بڑا ہوا ہے۔ درویش خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کئی سال سے سفر کر رہا ہوں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے عالم اور صوفی ملے، لیکن آپ جیسا ایمان کہیں نہیں دیکھا۔ آپ مجھے سکھا سکتے ہیں کہ یہ محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ فضل الدین نے گہری سانس لی اور کہا، میں کوئی عالم یا صوفی نہیں ہوں، ایک معمولی کمہار ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ کی محبت پانے کا راز بہت سادہ ہے۔ ہر کام اس کی رضا کے لیے کرو، ہر چیز میں اس کی حکمت دیکھو اور اپنے دل کو پاک رکھو۔ کل صبح میں آپ کو اپنا کام دکھاؤں گا، شاید وہاں آپ کو کچھ سمجھ آ جائے۔ اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد فضل الدین نے درویش کو اپنی دکان پر لے جانے کے لیے پہلے ناشتے کا انتظام کیا۔ میرے بھائی، آج میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میں اپنے کام میں اللہ کی رحمت اور مدد کو کیسے دیکھتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ میری ہر کامیابی صرف اللہ کی مہربانی سے ہے، میرا اپنا کوئی ہنر نہیں۔ دونوں دکان پر پہنچے تو فضل الدین نے سب سے پہلے دکان کو صاف کیا اور فرش پر پانی چھڑکا۔ پھر اس نے دعا کی، یا اللہ آج کے دن میں جو کچھ بھی کماؤں وہ حلال ہو، میرے ہاتھوں سے جو برتن بنے وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں۔ درویش خاموشی سے دیکھتا رہا۔ فضل الدین نے مٹی کا ایک ڈھیر لیا اور اسے گوندنا شروع کیا۔ دیکھو یہ مٹی اللہ کی مخلوق ہے، یہ زمین سے آتی ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ میں اس مٹی کو برتن میں تبدیل کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ میرا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ درویش نے پوچھا، کیا آپ نے کبھی اللہ کی ذات کو محسوس کیا ہے؟ فضل الدین مسکرایا، میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کی نشانیوں کو ہر جگہ دیکھتا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ فضل الدین نے چاک پر مٹی رکھی اور اسے گھمانا شروع کر دیا۔ دیکھو جیسے یہ چاک میرے اشارے پر چلتا ہے ویسے ہی کائنات اللہ کے حکم پر چلتی ہے۔ اللہ کا حکم ہی ہر چیز کو چلاتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ ہمیں اس کے حکم کے آگے سر جھکانا چاہیے۔ دوپہر ہوئی تو فضل الدین نے کام روک کر ظہر کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس نے درویش سے کہا، نماز سے میرا دل سکون پاتا ہے۔ میں جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کا بندہ ہوں اور وہی میرا خالق و مالک ہے۔
دوپہر کے کھانے کے بعد ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ آئی۔ فضل الدین بھائی، میرا گھڑا ٹوٹ گیا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فضل الدین نے مسکرا کر کہا، بہن آپ کے لیے گھڑا تیار ہے، آپ لے جائیں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ درویش حیران تھا، آپ نے پیسے کیوں نہیں لیے؟ فضل الدین نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں کسی ضرورت مند کی مدد کر سکوں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو دوسروں پر خرچ کرتا ہے اللہ اس کے لیے اور زیادہ دروازے کھولتا ہے۔ شام کو فضل الدین نے آج بنائے گئے برتنوں کو دیکھا، ان میں کچھ برتن بہترین تھے، کچھ عام۔ دیکھو یہ برتن بھی انسانوں کی طرح ہیں، کچھ اچھے بنے ہیں، کچھ کمزور، لیکن اللہ کے نزدیک سب کی قدر ہے۔ اللہ ہمیں ہماری نیت اور عمل سے پرکھتا ہے، ہماری شکل یا دولت سے نہیں۔ رات کو جب دونوں گھر لوٹے، درویش نے کہا، آج میں نے سمجھا کہ اللہ کی محبت کا راز آسان ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین، اس کی عبادت میں لگن اور اس کی مخلوق سے محبت۔ فضل الدین نے سر ہلایا، ہاں، اللہ کی محبت کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا ہے، بس ہمیں اپنا دل اور نیت پاک رکھنی چاہیے۔ تیسرے دن درویش کو فضل الدین کی سادگی اور اللہ پر توکل دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس سادہ کمہار میں ایسی کیا بات ہے جو اسے اتنا سکون دیتی ہے۔ صبح ہوتے ہی دونوں اٹھے، نماز ادا کی اور پھر فضل الدین نے کہا، آج بازار کا دن ہے، چلیں دیکھیں کہ اللہ کی دنیا کیسی ہے۔ بازار میں پہنچتے ہی ہر طرف رونق تھی، لوگ خرید و فروخت میں مصروف تھے۔ فضل الدین نے اپنے برتن ایک چھوٹی سی جگہ پر سجا دیے۔ میں ہمیشہ سچائی سے کام کرتا ہوں، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، اللہ دیکھ رہا ہے اور کاروبار میں سچائی برکت لاتی ہے، اس نے درویش کو سمجھایا۔ ایک آدمی فضل الدین کے پاس آیا اور کہا، یہ برتن کتنے کا ہے؟ فضل الدین نے قیمت بتائی۔ آدمی بولا، یہ تو بہت مہنگا ہے، کم کرو۔ فضل الدین نے محبت سے جواب دیا، بھائی میں منافع بہت کم رکھتا ہوں، لیکن آپ کی خاطر تھوڑا کم کر دیتا ہوں، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ درویش نے پوچھا، آپ نے پہلے ہی قیمت کم رکھی تھی پھر بھی کم کر دی؟ فضل الدین نے جواب دیا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کیوں کسی کو ناراض کروں؟ میرا ایمان ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عوض دے گا۔ قرآن میں ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور تیز ہوائیں چلنے لگی، لوگ اپنے سامان سمیٹنے لگے، لیکن فضل الدین نے بھی اپنے برتن اٹھانے شروع کیے۔ اس نے کہا، یہ بارش اللہ کی رحمت ہے، کبھی کبھی ہم اس رحمت کو مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ دونوں جلدی سے دکان پہنچے، لیکن راستے میں بارش شروع ہو گئی اور وہ بھیگ گئے۔ دکان پہنچ کر فضل الدین نے کہا، اللہ کا شکر ہے ہم بازار سے محفوظ اپنی دکان پر پہنچ گئے۔ درویش نے پوچھا، آپ بھیگ گئے ہیں، پریشان نہیں؟ فضل الدین مسکرایا، بارش اللہ کی نعمت ہے، میں کیوں پریشان ہوں گا۔ شام کو بارش رکی تو دونوں گھر کی طرف چلے۔ راستے میں ایک بوڑھا آدمی ملا جو بارش میں بھیگ گیا تھا اور ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا۔ فضل الدین نے فوراً اپنا کمبل اتار کر اس کو دیا اور کہا، چلیں بابا میرے گھر چلیں، وہاں گرم کھانا کھا لیں۔ درویش نے پوچھا، آپ نے اپنا کلوتا کمبل دے دیا، آپ خود ٹھنڈ میں کیسے رہیں گے؟ فضل الدین نے جواب دیا، میرا رب میری حفاظت کرے گا، قرآن میں ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ بوڑھے بابا اللہ کے بندے ہیں، ان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ گھر پہنچے تو فضل الدین نے بوڑھے آدمی کے لیے گرم کھانا بنایا اور اسے کھلایا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، اللہ تمہیں دونوں جہان میں سرخرو کرے، میں 3 دن سے بھوکا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ فضل الدین نے کہا، بابا یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ رات کو جب بوڑھا آدمی سو گیا، درویش نے فضل الدین سے کہا، آج میں نے سمجھا کہ اللہ کی محبت صرف عبادت میں نہیں بلکہ اس کی مخلوق سے محبت میں بھی ہے۔ فضل الدین نے کہا، ہاں، اللہ کی محبت کا اظہار ہم اس کی مخلوق سے اچھا سلوک کر کے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اس کی مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ چوتھے دن فضل الدین اور درویش صبح سویرے اٹھے۔ فضل الدین نے تہجد کی نماز پڑھی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ درویش نے دیکھا کہ فضل الدین کی آنکھیں نم ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ درویش نے پوچھا۔ میں اللہ کی آیات پڑھ کر جذباتی ہو جاتا ہوں، اللہ کی کتاب میں اتنی حکمت ہے کہ دل روشن ہو جاتا ہے۔ ناشتے کے بعد فضل الدین نے کہا، آج میں تمہیں گاؤں کے باہر لے جاؤں گا جہاں سے میں مٹی لاتا ہوں۔ دونوں چل پڑے۔ راستے میں ایک چھوٹی لڑکی ملی جو رو رہی تھی۔ فضل الدین رک گیا اور اس سے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ لڑکی نے بتایا کہ وہ اپنا راستہ بھول گئی ہے۔ فضل الدین نے اس لڑکی کو سمجھایا، گھبراؤ مت بیٹی، اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے لڑکی کو پانی پلایا اور پھر پوچھا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ لڑکی نے بتایا۔
فضل الدین نے درویش سے کہا چلو پہلے اس بچی کو گھر پہنچاتے ہیں پھر اپنا کام کریں گے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا عبادت ہے۔ لڑکی کو گھر پہنچایا تو اس کے والدین بہت خوش ہوئے۔ فضل الدین بھائی، آپ نے ہماری بچی کی مدد کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ فضل الدین نے کہا یہ تو میرا فرض تھا، شکریہ اللہ کا ادا کریں، میرا مقصد تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے کیونکہ وہی سب سے بڑا معاوضہ دیتا ہے۔ وہاں سے نکل کر دونوں مٹی کے میدان پہنچے۔ فضل الدین نے اچھی مٹی چنی اور دعا کی یا اللہ اس مٹی سے جو برتن بنے ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ درویش نے پوچھا آپ ہر کام سے پہلے دعا کیوں کرتے ہیں؟ فضل الدین نے جواب دیا کیونکہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ واپس آتے وقت انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کے کچھ لوگ ایک جگہ جمع ہیں۔ فضل الدین وہاں گیا تو پتہ چلا کہ ایک غریب آدمی کی بیٹی کی شادی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ فضل الدین نے فوراً اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر دیے، یہ میری طرف سے اللہ کے نام پر ہدیہ ہے۔ درویش حیران تھا، آپ نے اتنے پیسے دے دیے، اب آپ کا کیا ہوگا؟ فضل الدین مسکرایا، میرے پاس اتنا ہی تھا لیکن اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ مجھے اور دے گا۔ قرآن میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے کئی گنا زیادہ دے دیتا ہے۔ میرا خزانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ شام کو گھر لوٹے تو ایک آدمی فضل الدین کے گھر آیا۔ فضل الدین بھائی، میں نے آپ کے برتن دوسرے شہر میں بیچے ہیں، یہ رقم آپ کی ہے۔ اس نے ایک تھیلی دی جس میں فضل الدین کے دیے ہوئے پیسوں میں کئی گنا زیادہ تھے۔ فضل الدین نے درویش کی طرف دیکھا، دیکھو اللہ کیسے اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے درویش نے کہا میں نے آج سمجھا کہ اللہ کی محبت کا راز سخاوت میں ہے۔ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ فضل الدین نے کہا ہاں، قرآن میں ہے کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ سونے سے پہلے فضل الدین نے درویش سے کہا آج تم نے دیکھا اللہ کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے بندوں سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ یہی توحید کا اصل پیغام ہے، ہم صرف اللہ کی خاطر اچھے کام کریں۔ 5ویں دن فضل الدین اور درویش گاؤں کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے گئے۔ نماز کے بعد امام صاحب نے لوگوں کو نصیحت کی، اللہ کی خالص عبادت کرو، دکھاوے سے بچو۔ واپسی پر درویش نے پوچھا آپ کیسے اخلاص برقرار رکھتے ہیں؟ فضل الدین نے کہا میں ہر عمل اللہ کی خاطر کرتا ہوں، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں۔ دکان پہنچے تو فضل الدین نے دیکھا کہ کل رات کی بارش سے کچھ برتن خراب ہو گئے تھے۔ درویش نے دیکھا کہ فضل الدین پریشان نہیں ہوا۔ آپ ناراض نہیں ہو رہے؟ درویش نے پوچھا۔ نہیں، اللہ نے دیا تھا، اس نے لے لیا، صبر سے بڑی کوئی عبادت نہیں، ہر مصیبت میں اللہ کی حکمت ہے، شاید اس میں کوئی بھلائی ہو۔ دوپہر کو گاؤں کا ایک نوجوان آیا، فضل الدین چچا میں شہر جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے لیکن میرے پاس پیسے کم ہیں۔ فضل الدین نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیے، یہ لو بیٹا، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ علم حاصل کرنا عبادت ہے، قرآن پڑھو اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا سیکھو۔ نوجوان کے جانے کے بعد درویش نے کہا آپ کے پاس بہت تھوڑا ہے پھر بھی آپ دیتے ہیں۔ فضل الدین نے جواب دیا مومن کبھی اپنے لیے نہیں جیتا، وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تنگی کے وقت دیا جائے، اللہ کی محبت اس کے حکموں پر عمل کرنے میں ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ایک آدمی فضل الدین کے پاس آیا اور غصے سے بولا تمہارے برتن جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، تم دھوکہ دیتے ہو۔ فضل الدین نے آرام سے کہا بھائی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو نیا برتن دوں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آدمی حیران ہو گیا کہ فضل الدین نے بحث نہیں کی۔ آدمی کے جانے کے بعد درویش نے پوچھا آپ نے صفائی کیوں نہیں پیش کی؟ فضل الدین نے کہا غصہ شیطان کا کام ہے اور معافی اللہ کو پسند ہے۔ قرآن میں ہے کہ غصے کو پی جانا اور معاف کر دینا نیکی ہے، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں اس لیے میں نے معافی مانگی چاہے غلطی میری نہ بھی ہو۔ شام کو ایک بچہ فضل الدین کے پاس آیا، چچا میرا کھلونا ٹوٹ گیا ہے۔ فضل الدین نے مٹی سے بچے کے لیے ایک نیا کھلونا بنایا اور اسے دے دیا، بچہ خوش ہو کر چلا گیا۔ درویش نے کہا آپ نے اسے کچھ نہیں کہا؟ فضل الدین نے جواب دیا بچوں کو خوش کرنا اللہ کو پسند ہے اور بچوں کی مسکراہٹ میں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے۔ رات کو کھانے کے وقت فضل الدین نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کھانے کو دیا۔ درویش نے کہا کہ کھانا بہت سادہ تھا، آپ ہمیشہ شکر کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس بہت تھوڑا ہے؟ فضل الدین نے کہا
اللہ نے ہمیں جان دی، صحت دی، ایمان دیا، یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری سے کم ہوتی ہیں۔ سونے سے پہلے فضل الدین نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایمان دیا، مجھے اپنی یاد کی توفیق دی، مجھے اپنی رضا کے کاموں کی توفیق دی اور آخرت میں اپنے رحمت سے نوازا۔ درویش نے محسوس کیا کہ فضل الدین کی دعا میں کتنا درد اور کتنی محبت ہے۔ جب دونوں سونے لگے تو درویش نے کہا، آج میں نے سمجھا کہ اللہ کی محبت کا ایک راز ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ آپ غربت میں بھی خوش ہیں، صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فضل الدین نے کہا، ہاں، مومن کی زندگی رضا میں ہے۔ اللہ جو دے اسے قبول کرو، جو لے اس پر صبر کرو، اسی میں اللہ کی محبت ہے۔ چھٹے دن فضل الدین اور درویش صبح سویرے اٹھے۔ فضل الدین نے نماز کے بعد کہا، آج ہم گاؤں کے قریب پہاڑی پر چلیں گے۔ وہاں سے سورج نکلتے وقت فطرت کا نظارہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے نشانات دیکھنے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے بار بار کہا ہے کہ اپنی نشانیوں پر غور کرو۔ پہاڑ پر پہنچے تو سورج نکل رہا تھا، لال سنہری روشنی میں پورا گاؤں جگمگا رہا تھا۔ فضل الدین نے کہا، دیکھو، یہ سورج، یہ آسمان، یہ درخت، یہ ہوائیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس آسمان اور زمین کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ درویش نے گہری سانس لی، واقعی یہ نظارہ بہت خوبصورت ہے۔ فضل الدین مسکرایا، جب میں مشکل میں ہوتا ہوں میں یہاں آتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں کہ میری پریشانیاں کتنی چھوٹی ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، وہ میری چھوٹی سی مشکل کو حل نہیں کر سکتا کیا؟ اس سے میرا توکل اور بڑھتا ہے۔ واپس آتے وقت راستے میں ایک آدمی ملا جو پریشان لگ رہا تھا۔ فضل الدین نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے بھائی، آپ پریشان لگتے ہیں؟ آدمی نے بتایا، میرا بیٹا بیمار ہے اور میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں۔ فضل الدین نے فوراً اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیے، یہ لیں، اللہ آپ کے بیٹے کو شفا دے۔ آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ فضل الدین نے کہا، یہ آپ کا حق ہے، میں صرف واسطہ ہوں۔ قرآن میں ہے کہ ہمارے مال میں محتاجوں کا حق ہے، اللہ ہمیں اس لیے دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیں۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے، اصل مالک تو اللہ ہے۔ گاؤں میں واپس آئے تو دیکھا کہ گاؤں کے لوگ ایک جگہ جمع ہیں۔ پتہ چلا کہ گاؤں کے ایک آدمی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ فضل الدین نے آگے بڑھ کر کہا، بھائیو، اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، ہمیں سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اس نے لوگوں کو سمجھایا اور مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی۔ درویش فضل الدین کی باتوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ دوپہر کو دکان پر کام کرتے ہوئے فضل الدین نے درویش سے کہا، اللہ کی محبت کا ایک راز صداقت بھی ہے۔ سچائی سے کام کرو، لوگوں کے ساتھ سچا رہو، کبھی دھوکہ مت دو۔ قرآن میں ہے کہ اللہ سچوں کے ساتھ ہے۔ میں برتن بناتے وقت خیال رکھتا ہوں کہ کوئی عیب نہ رہے، کیونکہ یہ امانت ہے۔ شام کو ایک آدمی آیا جس کے ساتھ فضل الدین کا پرانا جھگڑا تھا۔ آدمی نے کہا، فضل الدین بھائی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا۔ فضل الدین نے فوراً اسے گلے لگایا، بھائی میں نے کب کا معاف کر دیا؟ قرآن میں ہے کہ معاف کر دینا تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد فضل الدین نے درویش کو بتایا، اللہ کی محبت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے زبان، آنکھوں، کان اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ ہر گناہ ہمارے اور اللہ کے درمیان حجاب بن جاتا ہے۔ جتنا ہم پاک رہیں گے اتنا اللہ سے قریب ہوں گے۔ سونے سے پہلے درویش نے کہا، میں آپ کو دیکھ کر حیران ہوں کہ آپ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، کوئی شکایت نہیں۔ فضل الدین نے جواب دیا، میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی محبت۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی، یہی راز ہے میری خوشی کا۔ 7ویں دن فضل الدین اور درویش نے فجر کی نماز ادا کی۔ درویش نے فضل الدین سے کہا، میں نے آپ کے ساتھ 6 دن گزارے ہیں اور آپ سے اللہ کی محبت کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ آج میں آپ سے رخصت ہونے کا ارادہ کرتا ہوں۔ فضل الدین کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ میں آپ کی صحت
میں آپ کی صحبت سے لطف اندوز ہوا، لیکن سفر تو ہر مسافر کو کرنا ہے۔ ناشتے کے بعد درویش نے کہا، آپ نے مجھے سکھایا کہ اللہ کی محبت کے لیے علم، عمل، اخلاص اور صبر ضروری ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں توحید کو کیسے اپنایا ہے، کیسے ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کیسے اس کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ فضل الدین نے کہا، میں تو ایک عام انسان ہوں، میرے پاس کوئی خاص علم نہیں، میں نے بس یہ سیکھا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے اور وہی ہمارا مالک ہے۔ میں اپنی عبادت، اپنی زندگی اور اپنی موت سب اس کے لیے وقف کرتا ہوں۔ درویش نے کہا، آپ نے مجھے سکھایا کہ اللہ کی محبت کا اظہار اس کی مخلوق سے محبت سے ہوتا ہے۔ آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اور سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، یہی اللہ کی محبت کا عملی ثبوت ہے۔ فضل الدین نے کہا، میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی جو اللہ کی محبت کا سب سے بڑا راز ہے۔ درویش نے پوچھا، وہ کیا؟ فضل الدین نے کہا، اللہ کی محبت کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اللہ نے پہلے ہمیں محبت دی ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، روزی دی ہے، ہدایت دی ہے۔ درویش نے کہا، میں نے کئی شہر گھومے، کئی عالم ملے، لیکن آپ جیسا کوئی نہیں ملا۔ آپ نے مجھے سکھایا کہ اللہ کی محبت کے لیے کسی خاص مقام، لباس یا طریقے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دل کی کیفیت ہے جو ہر عام انسان حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اخلاص سے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ فضل الدین نے درویش کو گلے لگایا اور کہا، میرے بھائی، میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی محبت میں ڈبویا دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی محبت میں ڈبویا رکھے اور تمہاری روح کو سکون عطا کرے۔ یاد رکھنا کہ اللہ کی محبت کا راستہ سیدھا، اس کی عبادت کرو، اس کے احکامات پر عمل کرو اور اس کی مخلوق سے محبت کرو۔ درویش نے اپنے سامان اٹھایا اور جانے کے لیے تیار ہوا۔ فضل الدین نے اسے کچھ کھانا دیا اور کہا، راستے کے لیے یہ لے لو۔ درویش نے شکریہ ادا کیا اور کہا، میں آپ کی سیکھی ہوئی باتیں کبھی نہیں بھولوں گا، آپ میرے لیے اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ جاتے وقت درویش نے فضل الدین سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ فضل الدین نے حیرانی سے دیکھا۔ درویش نے کہا، میں اس علاقے کا حاکم ہوں، میں درویش کا روپ دھار کر لوگوں کو پرکھتا ہوں، میں آپ کی سادگی، اخلاص اور محبت سے بہت متاثر ہوا ہوں، میں آپ کو اپنا مرشد بنانا چاہتا ہوں۔ فضل الدین نے حیرت سے کہا، میں تو ایک معمولی کمہار ہوں، مرشد کیسے بن سکتا ہوں؟ درویش نے مسکرا کر کہا، آپ نے مجھے اللہ کی محبت سکھائی ہے جو سب سے بڑی دولت ہے، آپ جیسا شخص معاشرے کو راہ دکھاتا ہے۔ فضل الدین نے کہا، سب اللہ کی مہربانی ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم اخلاص سے اللہ کی عبادت کریں اور اس کی مخلوق سے محبت کریں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی سچی محبت سادگی، اخلاص اور عمل میں ہے، نہ کہ صرف زبانی دعووں میں۔ فضل الدین کمہار نے دکھایا کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کسی خاص مقام، علم یا مرتبے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ہر انسان کا حق ہے جو اپنے دل کو پاک رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے اور اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا راز ہر کام اس کی رضا کے لیے کرنا، ہر حال میں شکر گزار رہنا، مصیبت میں صبر کرنا اور اپنے پاس موجود چیزوں کو اللہ کی امانت سمجھ کر دوسروں کی مدد کرنا۔ جیسے فضل الدین نے دکھایا، اللہ کی محبت پانے والا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا اور اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، سکون اور قناعت۔ اللہ کی محبت کے راستے پر چلنے والا سادہ انسان بھی دنیا کے بڑے لوگوں سے زیادہ عزت اور احترام کا مستحق ہوتا ہے، جیسا کہ درویش حاکم نے آخر میں فضل الدین کی قدر کی۔ دوستو،